بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بوس نیوز. میں آپ کا اپنا ہوسٹ عمران بشیر. آج ہم موجود ہیں NA127 PP 163 اور UC 239 کے اندر. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے سینئر رہنما ورکر اتحاد کے صدر جناب مولانا زاہد اقبال صاحب. السلام علیکم عمران صاحب. جی وعلیکم السلام جناب عمران بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر صاحب. آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات کا بڑا احسان ہے، بالکل صحیح ہے جی. آئی ایم ویری ہیپی کہ تسی جناب اپنی قیمتی ٹائم کڈ کے جناب تشریف لے آئے اور ساری آواز جڑی ہے تسی اپنا ارباب اختیار تک اور MP MNA صاحبان تک اور سینئر مسلم لیگی کارکنان تک ساری آواز بھی پہنچان دا بندوبست کیتا. اسی تواڈے تہہ دل تو مشکور ہے. جی رانا صاحب، ہماری خود بھی کوشش یہی تھی کہ آپ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ورکر ہیں اور وہ سینئر ورکر ہیں کہ جنہوں نے PP NA 127 کو اور PP 163 کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی وہ مثال ہیں کہ جن سے لوگوں نے سیاست سیکھی ہیں. آج یہ جو بوٹے لگے ہیں یہ آپ ہی کے لگائے ہوئے ہیں. تو کیا کہیں گے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان مسلم لیگ نون لیگ جو ہے یہ میری ایک یہ سمجھیں کہ میری مادری پارٹی ہے، یہ میری ماں کی طرح مانند ہے. جو پارٹی ہوتی ہے وہ ورکر کی ماں کی مانند ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے بیٹا اپنی ماں سے پیار کرتا ہے ویسے ہی پارٹی سے پیار کرتا ہے. دراصل یہ ہے کہ جو آپ نے سینئر کا لفظ بولا ہے، میرا خیال ہے سر NA127 میں اور PP 163 کے اندر مجھ سے کوئی سینئر ایسا ورکر نہیں ہے کہ جو مجھ سے سینئر ہو. پہلا الیکشن میں نے 85 میں لڑا. لیاقت بلوچ صاحب جو مسلم لیگ نون کے اتحادی تھے ان کو ہم نے کامیاب کرایا اور ان کو MNA بنوایا، ٹھیک ہے. اور میاں فضل حق صاحب کو MPA بنوایا اور ارشد عمران سلائی صاحب کو MPA بنوایا. اس کے بعد پھر ہم مسلم لیگ پلیٹ فارم کے اوپر جناب طارق بدرالدین پانڈے کو ہم نے MNA بنوایا. وہ اس کی کمپین کا آغاز میرے گھر سے، میرے ڈیرے سے ہوا تھا. اس کے بعد 97 میں اسحاق ڈار صاحب جب MNA بنے ان کی بھی کمپین کا آغاز میرے گھر سے ہوا تھا. نصیر بھٹا صاحب کہ ہم نے وہ جو اتحادی جماعتوں کا الیکشن لڑا ڈکٹیٹر دور میں، اس میں ہم کمپین میں پیش تھے. ہم نے جو پارٹی کے لیے ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنا جان مال ہر چیز لٹائی. اور بدقسمتی سے چونکہ ڈکٹیٹر کا دور تھا نصیر بھٹا صاحب اس وقت MNA نہیں بن سکے. اس کے بعد 2001 کے اندر جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے اندر پھر نصیر بھٹا صاحب ہمارے ادھر ٹاؤن ناظم کا الیکشن انہوں نے لڑا. ہم نے بھرپور، اس وقت ہم 2 کونسلر تھے اور سینئر ورکر تھے علاقے کے اندر. ہم نے بھرپور بھٹا صاحب کی سپورٹ کی اور ان کو الیکشن میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد پھر دوبارہ نصیر بھٹا صاحب کو ہم نے MNA یہاں سے بنوایا. پھر وہ اٹارنی جنرل بنے. اس لحاظ سے 85 سے لے کے اب 25 آ گیا تک عرصہ 40 سال ہو گئے ہیں. 40 سال ہماری عمر ہے ایز اے پارٹی ورکر ہونے کی، ٹھیک ہے. یہ تو صاحب سوری، یہ تو 85 کی تو بات آپ وہ کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ تو آج کے جو سیاستدان ہے شاید یہ اس ٹائم وہ بھی نہیں تھے، اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں جی وہی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ڈکٹیٹر دور میں جو ہماری سب سے ہم نے مصیبتیں سوکھتے جالی، میں نے 1 ماہ قید کاٹی ہے یہ کوٹ لاپا جیل کے اندر. 7 ستمبر 2007 کو مجھے اریسٹ کیا گیا. میرے خلاف 780 کے پرچے دیے گئے اور 16 MPA کو پرچے دیے گئے. سجاد مانجھے اس وقت SSP تھا اور چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھا اور مشرف کا دور تھا. تو اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ دوسرا دور آیا گورنر راج کا. پھر یہ اس کا الیکشن کا سسٹم آ گیا مشرف کا اپنا. اس کے اندر بھی پر ہم گھر سے بھاگے رہے، ہمارے پیچھے پولیسیں لگی رہی. میں تقریباً 2-3 ماہ لاہور سے باہر رہا، میں نے گزارے جیل کے اندر میں نے گزارا. میاں مرغوب میرا جیل فیلو ہے، میاں سلیم میرا جیل فیلو ہے، رمضان صدیق بھٹی میرا جیل فیلو ہے، نشاد حمید میرا جیل فیلو ہے اور ایسے کئی لوگ ہیں جو میرے ساتھ جیل میں رہے. میاں سلامت صاحب یہ سب میرے ساتھ جیل فیلو تھے. تو یہ ہماری کارکردگی پارٹی کے لیے. اس کے بعد آصف اشرف صاحب ہمارے ادھر MPA کے کینڈیڈیٹ تھے، اللہ پاک انہوں کو جنرل نصیب کرے. نصیر بھٹا صاحب MNA تھے، ان کا ناگہانی موت آ گئی، ان کا مرڈر ہو گیا. اس کے بعد ان کی سیٹ کے اوپر قادری صاحب آ گئے. قادری صاحب کے ساتھ گلستان قادری صاحب جو میرا بھائی ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کی قادری صاحب کی بھی جو الیکشن کمپین تھی میرے گھر سے شروع ہوئی. الحمدللہ سٹارٹ ادھر سے ہوا تھا.
اور اس کے بعد ہم نے خوب کمپین کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قادری صاحب اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے. فرسٹ ٹائم وہ چونکہ ضمنی الیکشن تھا, اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا, پھر وہ اللہ نے ان کو عزت دی, MP بنے. اور قادری صاحب کے ساتھ بھی جو ہم کر سکتے تھے ایز اے ورکر, ایز اے بردر, اور اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہم ان کے لیے الیکشن میں کوئی نذرانہ پیش کر سکتے تھے, ہم نے کیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا, حلقے کی PP کی تاریخ کا سب سے خوبصورت سنہری وہ دور ہے کہ جب لاسٹ بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے سینئر ورکروں نے کارنر میٹنگیں کرائی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے سب دوست کہتے تھے کہ جناب آپ رانا صاحب آپ بھی کو کام ہے, یہ کروائیں جلسہ وغیرہ. میں نے کہا بھی کرواؤں گا, لیکن یہ آس پاس کے یہ جلسے جو جب کمپلیٹ ہو جائیں گے نا, میں لاسٹ میں کراؤں. تو الیکشن کے 2 دن پہلے میں نے پروگرام کرایا اور پوری دنیا نے دیکھا, اور آج تک وہ پروگرام کو لوگ یاد کرتے ہیں. اور اس وجہ سے زعیم قادری صاحب ایک ویسے تو سادات سے ان کا تعلق ہے, اچھے آدمی ہیں, گریٹ آدمی ہیں, میری بہت زیادہ مجھے بڑا بھائی سمجھتے ہیں, میں بھی اس کو چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں. ان کی مہربانی اور میری رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی معاملہ. اس کے بعد پھر میں نے جناب ادھر کے حالات کچھ خراب ہو گئے, پھر میں نے سوچا کہ یہ یہاں کیوں نہ کوئی ورکر کی کوئی شان نہیں تھی, ورکر کی عزت نہیں تھی, ورکر کی پہچان نہیں تھی. پھر ہم نے دوستوں نے مل کے ادھر ورکر اتحاد کے نام سے ہم نے ایک گروپ بنایا, جس کو ہم نے اتنا پروموٹ کیا کہ یہ خدا جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں ہم نے کتنا پروموٹ کیا. اور پورے لاہور میں بلکہ ایون پورے پنجاب میں اس ورکر اتحاد کا شور مچ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب علی پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اسی پلیٹ فارم کے اوپر ابھی بھی ہم یہ جو آل PML ورکر اتحاد ہے, یہ اسی نام سے ہم نے یہ گروپ بنایا. صاحب جیسے میں نے لوگوں سے بڑے انٹرویو کیے ہیں, میں نے ان سے ہمیشہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پوچھا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے پوچھا ہے میں نے, لیکن آپ ایک سینئر ورکر ہیں اور آپ نے 85 سے, آپ جیسے بتا رہے کہ 84 سے آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے چل رہے ہیں, تو صرف میں آپ سے یہ پوچھوں گا کون سا ایسا کام ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک ایسے ورکر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. میں نے پہلے بھی ریمائنڈ کیا تھا کہ اس ٹائم تو شاید والی بات ہے کہ آج کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی نہیں تھے پیدا ہوئے جس ٹائم کہ آپ نے سیاست شروع کی ہے. تو کیا میسج دیں گے آج پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ باقی دوستوں سے سوال کرتے رہیں, کویشچن کرتے رہیں ترقیاتی حوالے سے. میرا خیال میں اس کو زیادہ سے زیادہ زیر بحث نہیں لانا چاہتا. جو بھی کوئی MNA آئے گا, جو بھی MP آئے گا, اس نے کوئی آسان نہیں کرنا. پبلک سے وہ ووٹ لیتی ہے, پبلک ان کے لیے ساری محنت کرتی ہے دن رات. اگر وہ ایک سڑک یا 2 سڑکیں یا 10 سڑکیں حلقے کے اندر بنا دیتی ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ریسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ ورکر کی عزت ہونی چاہیے, ورکر کی پہچان ہونی چاہیے. ورکر مانگتا کیا, ورکر کی اگر جیب میں 10 روپے ہیں وہ اپنے لیڈر کے اوپر 10 روپے خرچ کر دیتا ہے, اگر 100 خرچ کرتا ہے. اگر وہ 10 روپے والا یا 100 روپے والا ورکر جو اس کے پیچھے اپنی جان تک نچھاور کرتا ہے, اس کو MPA یا MNA یا پارٹی کی عادت اس کو ریسپیکٹ نہ دے, تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ تو آپ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ اگر ووٹر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے عزت چاہیے, جو ورکر ہے وہ کہتا ہے مجھے عزت چاہیے, اور پارٹی شاید اس کام میں تھوڑا سا کافی پیچھے ہو جاتی ہے. لیکن میں تھوڑا سا پوائنٹ ایک ہائی لائٹ اور کرنا چاہ رہا ہوں, کیا ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ہمارا آپس کے اندر, ہمارا UCO میں, ہمارا PPO کے اندر آپس میں ریلیشن اچھے نہیں ہے, جس کی وجہ سے پارٹی ہمیں تھوڑا سا نظر انداز بھی کر جاتی ہے؟ جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں نا فوٹو شوٹر, ٹھیک ہے, انہوں نے پارٹی کا ڈسپلن کو خراب کیا. ٹھیک ہے, معاملہ صرف یہ ہے, اگر یہ ہمارا نعرہ پارٹی کا جی ووٹ کو عزت ہو, میں بالکل اس کے اینٹی ہوں, میں اس کے خلاف ہوں. ووٹ کو کس کی عزت, ووٹ کو تو عزت ہو تو اس نے ووٹ کو کاسٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو ووٹ کاسٹ کرائے گا کون؟ ووٹ کاسٹ کرائے گا تو ورکر. تو جب ہم ورکر کو عزت نہیں دیتے تو ووٹ کو کیا عزت دیں گے؟ ووٹ کے گھر سے خود ہی آئے گا, وہ MPA جائے گا, MNA جائے گا, CM جائے گا, وزیر اعظم جائے گا, کون جائے گا ووٹ کو لینے؟ اس کو عزت دو, اس کو عزت دو. میں تو اس کو بالکل اینٹی ہوں. میں چاہتا ہوں ورکر کو عزت دو. یہ ابھی کی مثال ہے, یہ ابھی 30 لاکھ لوگوں کو 10-10 ہزار روپیہ CM کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کا خیال کیا. 10-10 ہزار روپے کا وہ چیک لوگوں کو دیا. اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک عام غریب عورت ہے اس کو بھی 10,000 روپیہ. جو ورکر ہے, میں تمام ورکروں کو جانتا ہوں اس سال کے, چونکہ 40 سال میری سروس ہو گئی, یقین مانے کہ جو ورکر ہیں ان سے بھی زیادہ غریب ہے.
یہ 2 ماہ انہوں نے کام کیا, 2-3 ماہ یہ لسٹیں بنانے کے اندر ورکروں نے, اور کسی میں کیا بولوں اپنے تمام لیڈران صاحبان, کسی نے نہیں کہا کسی ورکر کو کہ آپ اپنا بھی نام فارم دے کے پر کر کے بھیج دیں تاکہ آپ کو بھی 10,000 ملے. اس کے بچے نہیں ہیں, اس کا رجسٹریشن تو انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ رجسٹریشن کرا کے لے آؤ. نہیں, کسی نے ان کو بولے نہیں ہے. بجلی بات کریں بعض کا موبائل پروگرام کو, اگر کوئی آپ سے پیسہ مانگے ہمیں شکایت کرو, اگر کوئی آپ کو یہ کرے پیسہ ہمیں شکایت کرو, اگر کوئی ٹھیکیدار مانگے, اگر کوئی ورکر مانگے, اگر کوئی آپ سے کوئی پیسہ مانگے, یہ کیا بات ہے؟ ورکروں کو ابلائز کرنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے, پارٹی نے اور پارٹی کے نمائندوں نے, ٹھیک ہے. اور ادھر جو نام نہاد لوگ ہیں, جو ایکس ہو گئے ہیں, جو سابقہ ہو گئے ہیں, جن کو وہ پوچھتا نہیں گھر سے, ان کو شام کو کھانا بھی نہیں ملتا, محلے میں ان کو جان, وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ کے اوپر بیٹھے ہوں, اور سینئر ورکر کو عزت ہی کوئی نہیں ہے. ہم کو بالکل اس چیز کی, میری بات کسی کو اچھی لگے بری لگے, مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی میرے ایشو نہیں ہے. ہاں جی, میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, اللہ نے سورس بھی دیے ہیں, اللہ نے اچھا رزق بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے, ہم ڈنڈی پٹی بھی ہر لحاظ سے اپنا کام کر سکتے ہیں, کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن آواز یہ ہے ورکر کے حق میں آواز اٹھے گی, اس کے تحفظ کے لیے آواز اٹھے گی, اس کی جناب علی رہنمائی کے لیے آواز اٹھے گی. جو ورکر ادھر سارے یتیم ہیں, ہم بالکل ہم نے اپنے گروپ کا نام تجویز کیا ورکر اتحاد, ہم ہر ورکر کو ڈیفینڈ کریں گے اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر ورکر کے حق کی آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ. اچھا رانا ظاہر صاحب, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جیسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کافی کمزور تھا, جس کی وجہ سے ہماری آواز نہیں اٹھائی جاتی تھی, لیکن اب ایک باس نیوز چینل جو چلا ہے, اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ باس نیوز چینل کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. علاقے کے اندر ان کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہے, اور باس نیوز جو سید علیم عمران شاہ صاحب نے بنایا, میں ان کو بھی, وہ میرے بھتیجے ہیں, بچے ہیں, انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا, اور اس کی ابھی ضرورت بھی تھی, چونکہ آنے والا کل ہے جو مستقبل ہے, اس کا روشن مستقبل ہے, اس کو اس نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو کام کیا نا جی, یہ ایک اچھا سہارا ہے یہ اس کے لیے, اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو میں بہت خوش ہوں یہ باس چینل سے, اور اس بچے اس کی یہ ایفرٹ سے بڑا خوش ہوں. باس نیوز زندہ باد, باس نیوز زندہ باد, راجپوت زندہ باد. تھینک یو, بہت شکریہ.